الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم. محترم حاضرین، رمضان المبارک سے قبل ہمارے اس درس کے سلسلے میں جو شبہات کے ازالے کے زیر عنوان یا یہی کتاب کا نام ہے کشف الشبہات جاری تھا. اس میں آج کے زمانے کے وہ مسلمان جو بظاہر مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے یہاں اولیاء پرستی، شخصیت پرستی، قبر پرستی اور شرک کی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں. ان سے جو مناقشات ہوتے ہیں یا انہیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ شرک میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، تو وہ اسے قبول نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بری شرک سے بعید اور مبرہ قرار دینے کے لیے جو شبہات پیش کرتے ہیں، میں اسے دلائل نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ دلائل ہیں بھی نہیں، جو شبہات پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑا شبہ جس پر بحث جاری ہے اور ہم نے اب تک تقریباً 6 یا 7 جوابات محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پڑھے، جو ہر جواب انتہائی شاندار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کفار مکہ نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے، نہ قرآن کو مانتے تھے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. ہم یہ سب مانتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لہٰذا ہم کافر مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے کہ ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک آدمی کلمہ گو ہے، نماز، روزہ اور بہت سارے دین کی باتوں کو مانتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ کچھ چیزوں کا ارتکاب کر کے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسی کئی دلیلیں دی گئی. بنو حنیفہ نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا، کلمہ پڑھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسول مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، نماز روزے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ان سے جنگ و جدال کیا، ان کو کافر مانا، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبوت کا تسلیم کیا. اسی طرح شیخ نے اور بھی کئی دلیلیں دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے الہ کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلول کر لیا، اللہ حضرت علی نے ان کو سزا دی، یہاں تک کہ جلا دیا، اور پھر اس کی تفصیلات کچھ گزر چکی کہ ان کو بھی کافر مانا گیا جبکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. آخری جواب جو ہم نے پڑھا تھا، ایسے 6-7 جوابات پڑھے، وہ یہ کہ منافقین کا جو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ توبہ کی، اس کا تذکرہ کیا تھا. شیخ محمد بن عبد الوہاب کی عبارت ہم نے پڑھی تھی اور اس کے بعد شارح کی شرح باقی تھی. میں نے آخری درس میں آخر میں یہی بات کہی کہ یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی کہا آخری جملہ کہ اس شبہے کو سمجھیے کہ وہ جو کہتے ہیں یہ موجودہ دور کے مشرکین کہ تم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہو، مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. تو اس کا جواب بھی اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ شیخ نے آخری جملہ کہا فَإِنَّهُ مِنْ أَنْفَعِ مَا فِيهِ هَذِهِ الْأَوْرَاقِ. یہ جو ان صفحات میں کشف الشبہات نامی کتاب میں شیخ نے جوابات پیش کیے ہیں، کہا یہ سب سے زیادہ مفید، نفع بخش یا کام والا جواب ہے، سب سے مؤثر. وہ کیا کہ منافقین جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے زمانے میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور یہ جو آیت ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ذکر ہوا اور آگے اس کی شرح آ رہی ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے سفر میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے. چنانچہ شیخ نے کہا قالوا ولقد یہ بات انہوں نے کہی جبکہ انہوں نے کلمہ کفر کہی اپنے اسلام لانے کے بعد. یہ قرآن نے کہا کہ قالوا وقد کفروا قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلام، کہ ان لوگوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا. کیوں؟ ایک کلمہ کہا. ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے، میں نے شاید آخری درس میں یہ بات بیان کی تھی کہ ان کے نفاق وغیرہ کا معاملہ تو جدا ہے، وہ ایک کفر کا چھپا کر رکھنا الگ بات ہے، لیکن ظاہر میں اللہ رب العالمین نے ان کو کافر اس بنیاد پر یہاں قرار دیا کہ انہوں نے زبان سے کفر کی ایک بات کہی تھی، اور وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو نازل کی قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
آپ ان سے کہیے کہ کیا اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اب عذر پیش نہ کرو، بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے جو نازل ہوئی. اس کا قصہ بڑا مشہور ہے، مختلف تفسیر کی کتابوں میں مروی ہے. اس قصے کو شیخ زید بن ہادی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ اہل نفاق میں سے کچھ لوگوں نے اس سفر میں اپنے آپ کو جو اکٹھا ہوئے، آپس میں گفتگو کیا، اور ان کی باتوں کے درمیان ان میں سے کسی نے یہ جملہ کہا کہ ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء ارغب بطونا ولا اکذب السنا ولا اجبنا عند اللقاء. ہاں، کہ ہم نے اپنے ان قرا کی طرح، صحابہ کرام کی طرف اشارہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل رہے ہوں، تو کہا ان قرا کی طرح ہم نے پیٹ کی رغبت والا، سیدھے زبان میں کہیں کہ پیٹو، کھانے پینے والا یا کھانے پینے کا شوق رکھنے والا، اور ان سے زیادہ زبان کے اعتبار سے بول چال میں جھوٹ بولنے والا، ولا اشبنا عند اللقاء، اور دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت، مقابلے کے وقت ان سے زیادہ بزدل ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ منافقین نے صحابہ کے بارے میں کہا. ہاں، فسمع ذلك عوف بن مالک، تو حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف ابن مالک اشجعی مشہور صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات سن لی تو اس بات کے کہنے والے سے انہوں نے کہا کذبتا، تو جھوٹا ہے، ولکنک منافق، بلکہ تو منافق ہے. لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا. فذهب عوف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرہ، اور حضرت عوف بن مالک جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانے کے لیے نکلے. وہاں سے بڑھے تو دیکھا کہ قرآن آپ سے پہلے پہنچ چکا ہے، یعنی آپ کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. ہاں، قال زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فنظرت الیہ متعلقا بحقب ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکبہ الحجارہ، تو میں نے دیکھا، حضرت ابن عمر اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی تھی، جس کی شکایت عوف ابن مالک کرنے گئے تھے، وہ بھی دوڑا پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے، اس اونٹنی کے لگام اور اس کی جو باندھنے والی رسی ہے اس کو پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، ان کے جو زین کی رسی کو پکڑ کر لٹک رہا ہے اور اپنی معذرت پیش کر رہا ہے. ہاں، اور کہا کہ اس طرح گھسٹ رہا ہے اور اس کے پیروں میں زمین کے پتھر لگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہے جا رہے ہیں. یہاں اس روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے راستے میں، جس طرح آج کل ہم بولتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے وغیرہ سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو کہا کہ ہم راستہ طے کرنے کے لیے بس یوں ہی ہنسی مذاق اور کھیل کود والی باتیں کر رہے تھے، ہاں، مستی والی باتیں کر رہے تھے، ہمارا مقصد ایسا نہیں تھا. یہ وہ عذر پیش کر رہا تھا، اور یہ بھی جملہ قرآن نے نقل کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف دیکھے بغیر یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے اور اس سے زیادہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا فقد قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ کیا اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم استہزاء کرتے ہو؟ اب عذر پیش مت کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا. یہ اللہ کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں پڑھ کر سنا رہے تھے. فکفرہم القرآن، اب غور کرنے کی بات ہے. ہاں، شیخ نے کہا کہ قرآن نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا، مع انہم یشہدون اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حالانکہ یہ منافقین جنہوں نے یہ بات کہی تھی اور اس بات کے کہنے کی وجہ سے قرآن نے ان کو کافر کہا کہ تم استہزاء کر رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، تو تم اب کافر ہو چکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جہاد کرتے تھے. اور وہ ہذا کانا، اور یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک غزوے کے سفر میں پیش آیا ہے. اہم ترین غزوات میں سے ایک غزوہ تبوک، اس سے لوٹتے ہوئے پیش آیا. مطلب یہ غزوے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اور اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. اب بتائیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں
کہ کفار مکہ یا اللہ ہم کو کفار مکہ سے ملایا جا رہا ہے یا کافر یا مشرک کہا جا رہا ہے، اور اس میں یہ دماغ میں بٹھا لیا کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ یہ منافقین بھی یہ ساری چیزیں مانتے تھے، ایک بات کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ ووجہ الاستدلال، کہہ رہے ہیں کہ اس نص سے، قرآن کی اس آیت سے استدلال، دلیل حاصل کرنے کی جو وجہ ہے، شکل ہے، اور اس جیسی دوسری دلیلوں کی، وہ یہ ہے کہ اس شبہے کا ازالہ کرنا جو ہمارے زمانے کے مشرکین جس کو لیے پھرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شہادتین کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے وسیلے بنا کر ان کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، ان سے استغاثہ کرتے ہیں، اور یہ حالت رخا، خوشحالی میں بھی اور شدت اور تنگی کی حالت میں بھی، جیسا کہ پہلے کے مشرکین کرتے تھے، ٹھیک ویسا ہی عمل یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ مشرک نہیں ہوئے؟ اتدری ماذا یریدون من الوسائط، اب یہ ان وسائط سے کیا چاہتے ہیں، ان سے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ کے برے بندے ہیں، اور ہم اپنی حاجتیں اللہ کے جناب میں پیش کریں، ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی حاجتیں ان اولیاء جو مر چکے ہیں، اولیاء اور صالحین کے واسطے اور وسیلے سے، ذریعے سے پیش کرتے ہیں، اور ان سے یہ مانگتے ہیں کہ ہماری ضروریات کو اللہ کے جناب میں، دربار میں پیش کریں، اور پھر ہم حاجتوں، قضاء حاجت، اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے منتظر ہوتے ہیں، تکلیف اور مصیبت، مشکل کشائی کی امیدوار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایسے یہ عمل کرنے کے بعد ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہم کو اولاد مل جائے گی، تکلیف مصیبت دور ہو جائے گی، رزق جو ہے حاصل ہوگا، اور اس طرح کے وہ مطالب جو دنیا کے اغراض و مقاصد سے جڑے ہوئے ہیں۔ یجب ان یتوجہ بها المکلفون الی اللہ خالقہم، ایسی ضروریات جس میں مکلفین کے لیے لازم ہے کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں، وہ ان ضروریات کے ساتھ ان مردوں، اولیاء اور صالحین کی طرف متوجہ ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا حقدار صرف خالق و مالک ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ، وسیلہ بنایا جائے، نہ زندوں میں سے نہ مردوں میں سے کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ دنیا کی طرح وسیلے اللہ کے یہاں نہیں چلتے، جو وسائل جائز ہیں وہ اس کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا۔ اب اس دلیل کے خاتمے کے بعد یہاں ہم نے پڑھا کہ منافقین جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان رہ کر نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ اور مظاہرہ پیش کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ ان کا جو نفاق چھپا ہوا تھا اپنی جگہ، اس دلیل میں جو ہم نے پڑھی، ان کے ایک کلمے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کافر قرار دیا۔ اب اگر آج کوئی شخص کھلا شرک اکبر اختیار کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے عقیدتاً، عملاً یا قولاً، تو وہ کتنا بھی دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد صبح اور شام کرتا رہے، وہ کچھ کافر اور مشرک ہوگا جب تک اپنے شرک اکبر سے تائب نہ ہو جائے، توبہ نہ کر لے، سچی توبہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کی دلیل جو یہ قبر پرست، اولیاء پرست اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے اور مشرکین کی طرح نہ ہونے کی دلیل دیتے ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نقل کیا کہ بنی اسرائیل اپنے مسلمان ہونے کے باوجود، اس وقت اپنے زمانے میں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، یہ مسلمان تھے، اور ان کے پاس توریت کا نبی حق برحق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا کچھ علم، ان کی تعلیم اور ان کی بھلائیاں موجود تھی۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ سورہ اعراف میں اللہ نے نقل کیا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں، ان کے آلہہ ہیں، معبودان، بتوں کو اور مختلف چیزوں کو بنا کر یہ پوج رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے کوئی معبود تراش دیجئے، بنا دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے جب فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے، ترمذی کی روایت ہے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
تو ان میں سے کچھ صحابہ نے مشرکین کو دیکھا کہ وہ ایک بیری کے درخت پر اسلحے لٹکاتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، تو اسے دیکھ کر ان صحابہ نئے نئے مسلمانوں نے کہا تھا، پرانے مسلمانوں نے نہیں کہا تھا کہ اجعل لنا ذات انوات. یہ شیخ محمد عبد الوہاب کی عبارت چل رہی ہے، یہ ان کا شبہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات. مشرکین نے اس بیری کے درخت کا نام ذات انوات رکھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نئے مسلمانوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان مشرکین کا ذات انوات یہ درخت ہے، ہمارے لیے بھی بنا دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اللہ اکبر والذی نفسی بیدہ، یہ قسم کھا کے کہی، اللہ اکبر بھی کہا، اور کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے. کہا ان ھذا نذیر قول بنی اسرائیل علی موسیٰ، کہ تم لوگوں نے یہ جو بات کہی ہے نا، صحابہ سے کہا یہ جو بات کہی ہے کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، یہ بنی اسرائیل کی اس بات جو موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اسی کی طرح ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے. بہت غور کرنے کی بات ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، جیسے مشرکین تبرک حاصل کر رہے ہیں جھاڑ درخت سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، تمہارا قول بالکل ویسا ہی ہے. آج کتنے لوگوں نے کتنی چیزوں کو مقدس اور متبرک بنایا، اللہ اور رسول نے نہیں بنایا. ہمارے ہاں جو بولتے ہیں اجمیر شریف، منہ مبارک، نعلین شریفین، فلاں شریف دماغ، کیا دلیل ہے اس کی؟ کسی چیز کو کسی نے منسوب کر دیا اللہ کے نبی سے، کسی بزرگ سے، اور بہت سارے بزرگوں کے مقامات، ان کے کپڑے، ان کے لباس، ان کی آثار کو لوگوں نے تبرک والا کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو متبرک نہیں بنایا وہ مقدس اور متبرک شریعت کے اعتبار سے نہیں ہوں گے. فضیلت والی کوئی چیز ہو سکتی ہے. آپ غور کیجئے کتنی چیزیں ہیں کعبہ بیت اللہ میں، لیکن ہم بوسہ کسے دیتے ہیں؟ بیت اللہ میں مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، حتیم ہے، اور بہت ساری مقدس چیزیں ہیں جن کا احترام لازم ہے ہم پر. لیکن بوسہ دینا کس کے لیے مشروع ہے؟ بہت سارے جاہل کئی جگہ بوسہ دیتے ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا. ہر مسلمان جو ثابت شدہ مشروع کام ہے بوسہ کا، وہ حجر اسود کے ساتھ ہے. حضرت عمر نے اسے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع. اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا. کتنی صاف اور واضح بات ہے. کیا موقف پیش کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے کتنی واضح تعلیم مل رہی ہے کہ ہم وہی بوسہ دیں گے، وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے بتایا. جہاں آپ نے نہیں کہا، نہیں بتایا، وہ کتنی بھی محترم مقدس فضیلت والی چیز ہو ہم بوسہ نہیں دیں گے. لیکن لوگ آج کتنی چیزوں کو اس طرح فضیلت والی چیز، تقدس والی چیز سمجھ کر بوسہ دے رہے ہیں. خیر، یہاں ضمناً میں نے یہ باتیں تھوڑی سی بیان کی اور بہت اہمیت کی حامل بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس کو مشابہت دینا قوم موسیٰ سے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، بہت غور کرنے کے لائق ہے. آج ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کو یہ حدیث سمجھانے کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے. اور عوام ہی نہیں، علماء کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو شرک کی دکانیں چلا رہے ہیں اور تقدس کی آڑ میں اپنی جو ہے دنیا کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا یہ قول ایسا ہی ہے کہ ہمارے لیے معبود بنا دو. لیکن مشرکین کے پاس ایک شبہ ہے جو وہ اس قصے میں ڈالتے ہیں. اس قصے کو نقل کر کے یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ہمارے یہاں، وہ کچھ شبہ پیدا کرتے ہیں. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل لم یکفروا بذلک، کہ بنی اسرائیل، دیکھیے بنی اسرائیل نے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی کہ ہمارے لیے معبود بنا دو، لیکن اس بات کو کہنے کے باوجود وہ کافر نہیں کہلائے، وہ کافر نہیں ہوئے، ان کو کافر نہیں کہا جاتا. اسی طریقے سے جن صحابہ کرام نے، نئے نئے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، وہ بھی کافر نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ آپ کافر ہو گئے، پھر سے کلمہ پڑھو. چنانچہ اس کا جواب یہ ہے، یہ مشرکین آج کے جو قبر پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کفر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کافر نہیں کہا.
بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے، کہا تم جہالت کا والے ہو، لیکن کفر والا نہیں کہا ان بنی اسرائیل لم یفعلوا ذلک۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ جو بات کہی تھی کہ یہ تم نے ایسی یہ جہالت والی بات کہی ہے، بنی اسرائیل نے یہ عمل ان سے کہا تو تھا موسیٰ سے کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے، لیکن معبود بنایا نہیں تھا، اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے سرزنش کی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا۔ ہاں، وَكَذَلِكَ الَّذِينَ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَفْعَلُوا۔ اسی طرح صحابہ کرام میں نئے جو مسلمان تھے، ان لوگوں نے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، انہوں نے بھی ایسا کیا نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی کے ساتھ تنبیہ کر دی، بتا دیا۔ ولا خلافہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا نہیں تھا، کوئی معبود بنایا نہیں تھا، سامری نے بعد میں بنایا تو وہ معاملہ الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو مطالبہ کیا وہاں انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا، تنبیہ ہو گئی۔ وَلَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُوا، اگر ایسا کرتے بنی اسرائیل، کوئی معبود بناتے تو کافر ہو جاتے۔ وَكَذَلِكَ لَا خلاف، اسی طرح اس بات میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر جو سرزنش کی اور ان کو منع کیا کہ یہ کام تمہارا ایسا ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا، تو ان صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، اس کے بعد ان کی اصلاح ہو گئی۔ ہاں، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا ہوتا اور ذات انوات اپنے طور سے بنا لیا ہوتا تو آپ کے منع کرنے کے باوجود تو کافر ہو جاتے۔ اگر ذات انوات بناتے، اس کی پوجا پاٹ کرتے، اس کو متبرک بناتے تو ہو جاتے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ یہاں اور بھی کچھ ذہن نشین رکھنے والی باتیں ہیں، یہ ہمارے اس درس کا موقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اشارہ کر دوں کہ حضرت ابو واقد لیثی کی روایت آپ ترمذی میں پڑھیں گے تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین ونحن حدثاء عہد بکفر، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے فتح مکہ کے بعد، اور ہم اسلام کے کفر کے نئے زمانے کے نئے لوگ تھے، مطلب کافی کفر سے اسلام میں آئے تھے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آگے واقعہ پیش آیا، جن لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، یہ نئے مسلمانوں نے کہی تھی، پرانے مسلمانوں نے نہیں کہی تھی۔ نئے مسلمان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ آگے یہاں اس میں بھی اشارہ کیا ہے شیخ نے شرح میں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے یا سوچتا ہے جس میں کفر اور گمراہی کا معاملہ ہو تو اس کو پہلے سمجھایا جائے گا، تنبیہ کی جائے گی۔ فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کافر ہو گئے۔ کسی بھی مسلمان سے اگر اس قسم کا ارتکاب معاملہ ہو رہا ہے جرم کا، تو اس کو پہلے بتایا جائے گا کہ یہ جرم ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے نامعلوم ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ہاں، خاص طور سے اگر مجتہد ہے کوئی تو اس کے ایسی خطا پر جہاں اس سے اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے فوراً فتویٰ نہیں دیا جائے گا، پہلے اس کے سامنے دلیل پیش کی جائے گی، تنبیہ کی جائے گی۔ تنبیہ ہو جانے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود جب وہ نہیں مانے گا تب فتویٰ لگ سکتا ہے۔ ہاں، آگے آ رہی ہے بات۔ کہا اگر صحابہ کرام نے ذات انوات آپ کی ممانعت اور سرزنش کے باوجود مناتے تو کفر کا ارتکاب کرنے والے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ ہاں، وہذا هو المطلوب، اور یہی مطلوب ہے۔ ہاں، ولیکن هذه القصہ تفید، لیکن اس واقعے سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ مسلمان بلکہ عالم کبھی کبھی شرک میں ایسے شرک میں واقع ہو جاتا ہے جس کو وہ جانتا نہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان کی نیت خراب تھی؟ کیا کوئی یہ جان سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کہ ہم شرک والا کام کریں ایسا ارتکاب کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیوں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے میں ایک اور نقطہ اس میں شامل نظر آتا ہے، وہ یہ کہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے نو مسلم ہونے کے باوجود کہ دین کی وہی بات ہمارے لیے مشروع ہوگی جو رسول ہم کو بتائیں دیویں، اس لیے خود نہیں بنایا، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ بنا کے دیجئے، اور آپ سے مطالبہ کرنا
یہ ان کی لا علمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ غلط ہے، یہ معبود بنانے کی طرح ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی چیز مقدس یا اس طرح کی بات نہ ملے، ایک نبی بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ان کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جو سچا ہے، مخلص ہے، وہ نہ جانتے ہوئے شرک یا غلطی کے کوئی کام کا ارتکاب کر لے ہوئے، فتفید التعلم والتحرز، تو اس سے تعلم سیکھنا اور احتیاط کرنے کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس قصے سے۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ایسے معاملات میں، دین کے امور میں جو ہے سیکھنا چاہیے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے، آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جو مسلمت الدار ہے، گھر کے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہیں، اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اسلامی عقیدے کو سیکھا نہیں ہے، اور سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے، غیر اہم سمجھتے ہیں۔ دنیا داری کو سیکھنے کے لیے بہت جتن کریں گے، پاپڑ بیلیں گے، لیکن دین کو سیکھنے کے معاملے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں تو وہاں اندھی عقیدت اور اعتماد چلتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا لوگ ہیں، اصحاب جبہ دستار ہیں، بڑے بڑے کرتے والے، بڑی بڑی داڑھی والے، اتنے القاب والے، علامہ ہیں، فلاں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، یہ دانشور ہیں، بس کسی پر اندھا اعتماد کر لیا کہ یہ ہم اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے فالوورز اتنے ہیں، اس بنیاد پر اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کیا یہ دلیل ہے؟ اور اگر یہ دلیل ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر بڑی شخصیات، ذہین افراد یا تعداد کی بنیاد پر حق اور باطل کا، صحیح اور غلط کا فیصلہ درست ہوتا تو بتائیے دنیا میں غلط کون ہے؟ انبیاء کرام ابتدائی دعوت میں غلط قرار دیے جائے گے اگر یہ اصول مانا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم میں جب دعوت پیش کر رہے تھے، اکیلے تھے نا، باپ، گھرانہ، پوری قوم، پورا قبیلہ آپ کا مخالف ہے، وقت کی بادشاہت مخالف ہے، تو اب یہ قاعدہ لگائیے کہ اکثریت اتنے بڑے بڑے لوگ، کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ حضرت ابراہیم کے ابا کو نہیں سمجھتا تھا، ان کو نہیں سمجھتا تھا، آج میرے ابا کو نہیں سمجھتا کیا؟ جذباتیت، دلائل کی بجائے جذباتی بات۔ حالانکہ آپ خود بھی جو لوگ دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں، میں اکثر بچوں کو کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی چیز کو اختیار کریں گے، وہ دنیا کے معاملے میں بھی تقلید نہیں کرتے۔ ابا کے بارے میں بولتے، جب والد صاحب بولتے ہیں کہ یہ بال اتنا ایسا کیوں رکھا ہے، یہ کپڑا ایسا کیوں پہنا ہے، کہا آپ کا دور الگ تھا، آج کا دور الگ ہے، یہ آج کا ٹرینڈ ہے، فیشن ہے۔ ابا کے دور کا ارے آپ کا وہ پرانا زمانہ ہو گیا ہے، وہ ہیئر اسٹائل اب نہیں چلتا۔ پھر وہ شکایت کرتے ہیں اگر زبردستی کرے کہ ابا تو 2 صدی پہلے کے ہم کو چیزیں سکھاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کو دنیا کی چیز میں جو اچھی لگتی ہے، وہ باپ دادا کی اگر وہ اچھی ہو بھی ہو تو نہیں مانتا۔ فیشن اور کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں تقلید کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والد صاحب نے جو کپڑا پہنا ہے آپ وہی پہنے، مطلب شرٹ پینٹ ہے، عرب والے جبہ پہنتے ہیں خاندانی اعتبار سے، ہم یہاں جو ہمارے یہاں کا روایتی لباس ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی مخالفت بھی کرے یا موافقت بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر توحید کی مخالفت کر کے آپ شرک کر رہے ہیں باپ دادا کے نام پہ تو یہ اس کا کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے۔ وہاں آدمی کر رہا ہے، جہاں مخالفت کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، باپ دادا کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے، یہاں کر سکتے ہیں، کیے نہیں کیے دونوں چلے گا، وہاں مخالفت کرتے ہیں۔ وہاں یہ دلیل نہیں دیتے کہ ابا کے زمانے میں تو ایسا کپڑا پہنتے تھے، مجھے بھی ویسے ہی پہننا ہے۔ اب پرانا دور تھا، اب ایسا ہے، نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں، فیشن استعمال کو اختیار کرتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے، اس قصے سے ہم کو فائدہ ملتا ہے کہ جب علماء سے یا نئی علم ہونے کی بنیاد پر بعض اوقات ایک صحیح آدمی سے غلط کام ہو سکتا ہے، غلط مطالبہ ہو سکتا ہے، بدعقیدگی میں مبتلا ہو سکتا ہے، شرک والا کام ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام بالکل مخلص تھے، نئے نئے مسلمان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کو دیکھ کے کہا کہ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دی، جس پر آپ نے بہت شدید جواب دیا۔ قلتم والذی نفسی بیدی، تم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے جیسے ان کا معبود ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا وَلَٰكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تم تو جاہل لوگ ہو۔ تو
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَوْلَ الْجَاهِلِ، اور اسی طرح ہم کو اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بہت سارے جو جاہل لوگ ہیں، دین سمجھتے جانتے نہیں ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ توحید کو ہم نے سمجھ لیا۔ جاہل ہے، شرک کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں توحید کو سمجھتا ہوں۔ أَنَّ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْجَهْلِ، اور اس کا یہ کہنا، جاہل ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے توحید سمجھ رہی ہے، یہ اس کی بڑی جہالت ہے، انتہائی بڑی جہالت ہے، اور شیطان کی چال ہے کہ شیطان نے اس کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عقیدہ اور توحید معلوم ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ توحید کی اہمیت و افادیت کو ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے بعض پڑھے لکھوں کی زبانی سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ارے عقیدہ اور توحید کوئی پڑھانے کی چیز ہے کیا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بس ختم۔ اب کیا ہے اس کو پڑھنا پڑھانا؟ جو پڑھنے کی چیز دنیا میں اسی کہتے ہیں کہ پڑھنے کی چیز ہے کیا ہے؟ یہ ان کی کتنی بڑی جہالت ہے۔ جو وہ سیکھ کر ڈگری حاصل کر کے نوکری کر رہے ہیں، وہ نہ بھی سیکھے تو چل جائے گا کام، لیکن توحید نہیں سیکھے تو نہیں چلے گا کام۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا قبر میں جاتے ہی، پہلا سوال تمہارا رب کون، دین کیا، اسلام، تینوں عقیدے کا سوال ہے، ہر شخص سے ہوگا، چاہل ہو، عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ تین سوال عقیدے کا ہی ہو۔ تو عقیدہ سیکھنے والی چیز ہے۔ جو لوگ نہ سیکھ کر، نہ پڑھ کر، روایتوں کو یا اپنے ارد گرد کی کچھ چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو عقیدہ سمجھ گیا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں۔ اس قصے سے، واقعے سے ہم کو یہ بھی فائدہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر مسلمان مجتہد ہے، کوئی اجتہاد کرنے والا مسلمان ہے، مخلص ہے، صحیح منہج والا ہے، اگر اس نے کسی کفر کے کلام کو بول دیا اپنی زبان سے، اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو کفریہ ہے اور وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کفر ہے، فَنُبِّهَ عَلَى ذَلِكَ، تو اس کو اس پر تنبیہ کی جائے گی، بتایا جائے گا، دلائل سمجھائے جائیں گے کہ جو تم نے بات کہی ہے یہ کفریہ بات ہے۔ وَتَابَ مِن سَاعَتِهِ، اور اسی وقت وہ توبہ کر لے وے، مان جائے، تنبیہ کی جائے اور وہ مان لے وے، تو اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، نئے مسلمانوں نے، کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اس پر رد کیا اور کہا کہ یہ تمہارا قول ایسے ہی ہے کہ ہمارے لیے معبود بنا دو۔ تو صحابہ نے اپنی اصلاح کر لی، تو اب ان کو کافر کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ غلطی ہوئی تھی لاعلمی کی بنیاد پر، جب بتایا گیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی۔ کما فعل بنو اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا، تو ان کی اصلاح ہو گئی۔ وتفید ایضا، اس واقعے سے ہم کو یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انہ لو لم یکفر، کہ اگرچہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس طرح کی غلطی پر کسی مسلمان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا جو لا علمی میں کر رہا ہے، سادگی میں کر رہا ہے، لیکن اس سے سخت بات کی جائے گی۔ یہ بھی دھیان رہے، سخت بات کی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مطالبے پر انہیں کافر تو نہیں کہا، لیکن کتنا سخت انداز اختیار کیا۔ جملہ آپ کا سنیے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، انہا سنن والذی نفسی بیدہ انکم قلتم، کیا ہے، کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ لترکبن سنن من کان قبلکم۔ یہ حدیث کے الفاظ جو ترمذی میں ہیں، اور حسن صحیح کہا انہوں نے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ اکبر، تم لوگوں نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بات کہی جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی اے موسیٰ ایسا ہی معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جاہل لوگ ہو، اور پھر یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ تم لوگ اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا، جو صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اگرچہ ان کو کافر نہیں قرار دیا، لیکن ان سے بہت سختی سے جواب دیا۔ تو کفر والی بات، شرک والی بات اگر کوئی مسلمان سے سرزد ہو تو سختی سے اس کو تنبیہ کی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى، اب اس شبہے کا جواب دینے کے بعد کچھ شبہات کا اور بھی تذکرہ کیا۔ چونکہ وہ مختصر ہیں، اس لیے یہ والی بحث پوری کر دینا چاہتا ہوں۔ آج میں اختصار کے ساتھ ان شبہات کو ذکر کر رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ وَلَهُمْ شُبْهَةٌ أُخْرَى، کچھ دوسرے شبہات بھی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ پر انکار کیا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حب رسول،
ہاں جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں ایک شخص کو جب آپ قتل کرنے لگے تو اس نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا، اس وجہ سے یہ سمجھ کر کہ اللہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. ہاں اور آپ سے ان سے بار بار کہا کہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کہ اے اسامہ کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اسے قتل کر دیا؟ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن تم لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے، کیا جواب دو گے. یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں مشرکین، یہ قولیہ پرست. اسی طریقے سے ایک دوسرا قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں سے مجھے قتال کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. جب لا الہ الا اللہ کہہ لیں گے تو اب ان سے جنگ نہیں لڑنی ہے، ان کی جان نہیں مار سکتے. یہ حدیث وہ احادیث و اخرى، اور دوسری احادیث بھی پیش کرتے ہیں ہاں اس شخص کے بارے میں، ایسی روایتیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے اب ہاتھ روک لیا جائے گا، ایسی حدیثیں پیش کرتے ہیں. اور ان جاہلوں کی، شیخ محمد عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ ان جاہلوں کا مطلب اس دلیل سے کیا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اب وہ کافر نہیں ہوگا، قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جو بھی عمل کرے، وہ اب کوئی بھی عمل کرے. اب جن لوگوں کے یہاں مرجیہ اور ہمارے یہاں بعض احناف کے یہاں جو قول ہے کہ بھائی ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، ہاں اور میرا ایمان اور حضرت جبرائیل کا اور سب کا ایمان برابر ہے، کوئی کچھ بھی کر لے وے، اس کا بھی یہی نتیجہ ہے. ہاں اور میں اکثر کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر اور یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیے تو اتنے سال کے گناہ معاف، اتنے سال کے گناہ معاف، تو اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے مسلمان ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں، بھائی کے، بہن کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرام خوریاں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جنت سیف ہے کیونکہ ہمارا ایمان سیف ہے. ہاں تو ایسے ہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا خیال یہ ہے ان دلیلوں سے کہ دیکھیے حضرت اسامہ نے قتل کیا لا الہ الا اللہ کہنے پر، اللہ کے رسول اللہ نے اس کا رد کیا. اس کا مطلب جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ کافر نہیں ہوگا. اور دوسری دلیلوں سے بھی یہی استدلال کر رہے ہیں. فیقال لہؤلاء المشرکین الجہال، تو کہہ رہے ہیں شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان جاہل مشرکین سے کہا جائے گا کہ یہ بات معلوم ہے، آپ یہ دلیل دے رہے ہو یہ آپ کا دھوکے والی دلیل ہے، بہت کمزور دلیلیں ہیں. کیوں؟ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے قتال کیا، یہود سے جنگ کی، اور ان کو قیدی بھی بنایا، ان کو غلام اور لونڈی بنایا، قیدی بنایا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. یہودی بھی لا الہ الا اللہ کے قائل تھے اور ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، صحابہ نے بنو حنیفہ سے قتال کیا، یہ مسیلمہ کذاب کو نبی ماننے والے، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھتے تھے اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے، تب بھی صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی، ان کو قتل کیا. اسی طریقے سے حضرت علی نے، جن لوگوں نے حضرت علی کو الہ مانا، ہاں حد سے بڑھایا، مبالغہ کیا، ان کو جلا دیا. ہاں جلانا غلط ہے، بعد میں حضرت علی کی بھی تنبیہ کی گئی، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ان کو جلایا، کافر مانا. وہاں حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ارے یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کو الہ مانا تو 2-3 مرتبہ تنبیہ کرنے کے بعد ان کو گڑھے کھدوا کر آگ لگائی اور اس میں جھونکوا دیا. یہ وہؤلاء الجہلہ، شیخ محمد اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یہ جاہل لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم قبروں کی پوجا کرنے کے باوجود ہم مشرک نہیں ہیں، ہاں ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، تو پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ جو شخص قیامت کا انکار کرے، اگر کوئی شخص بولے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، قرآن مانتا ہوں، حدیث مانتا ہوں فلاں، لیکن میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، کوئی ایسا اگر کہے تو یہ جاہل لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے باوجود کوئی شخص ارکان اسلام میں سے کسی رکن کو جو ثابت ہے انکار کرے. ایک آدمی کہے کہ میں حج کو نہیں مانتا کہ اسلام کا رکن ہے، ایک آدمی کہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، اگر کوئی ایسا ایک چیز کو کہے گا تو یہ جاہل لوگ بھی کہیں گے کہ وہ کافر ہے.
ساری دنیا کہتی ہے، سارے امت کے علماء اور معتبر لوگ یہ مانتے ہیں. وقتل، اور اس کو قتل کر دیا جائے گا اگرچہ اسلامی حکومت میں، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے. تو اب ایک شخص اگر اسلام کے ارکان جو کہ عقیدے کے مقابلے میں فروع کہلاتے ہیں، شیخ نے کہا کہ دین کی فروع میں سے کسی ایک چیز کا کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، ان کے اپنی نزدیک بھی. تو جو شخص توحید کا انکار کرے جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے دین کی بنیاد اور جڑ ہے، اگر کوئی توحید کا انکار کرے، شرک کا ارتکاب کرے، تو وہ کیسے نہیں اسلام سے خارج ہوگا، قتل کے لائق ہوگا، مشرک اور کافر ہوگا. ہاں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اعدائے اسلام جو ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دین کے یہ دشمنان اور جہلا یہ ان احادیث کے صحیح معنی کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھیں گے. کہہ رہے ہیں وہ اما حدیث اسامہ، اب انہوں نے جو پیش کیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا قتل کے وقت. اس وجہ سے کیوں مارا تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایسا لگا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنی جان مال کو محفوظ کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، کیونکہ اس کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مسلمانوں کو مار رہا تھا. ہاں، اب اس نے کلمہ پڑھا ہے اس لیے کہ اب اس کی جان جا رہی تھی حضرت اسامہ کے گویا نشانے پر، اور اس میں زد میں آ چکا تھا. تو یہ سمجھ کر حضرت اسامہ نے وَالرَّجُلُ إِذَا أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ، حالانکہ ایک آدمی جب اسلام کا مظاہرہ کرے تو اس سے رک جانا واجب ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو آپ اس کو نہیں مار سکتے، یہ بات صحیح ہے، یہاں تک کہ اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے جس سے اس کی جان حلال ہو جائے. اب وہ استثنائی شکل آئے گی. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں، اس حکم کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جو تم اللہ کے راستے میں چلو، یعنی جہاد کے سفر میں نکلو تو فتبینوا، تو تحقیق کر لو، جس سے تم مقابلہ کر رہے ہو، جس کو مارنا چاہتے ہو، اس کے بارے میں صحیح اور کھری معلومات حاصل کر لو. ہاں، یہاں فتبینوا کا معنی کیا ہے؟ فتثبتوا، یعنی تم کو پختگی سے معلومات حاصل ہو جانی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے. آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب تک انسان مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا. ہاں، اور اگر اس کے لیے جائز، اس کی جان کو مارنا اس وقت جائز ہوگا جب تحقیق کے بعد یہ بات پختگی سے ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، ایسا عقیدہ اختیار کیا ہے جس سے اس کی جان حلال ہوتی ہے، وہ اس لا الہ الا اللہ کے حوالے سے باہر جا رہا ہے. تو فَإِذَا تَبَيَّنَ مِنْهُ، جب اس سے ایسی کوئی چیز واضح ہو جائے جو اسلام کے مخالف ہے اور قتل کے موجب ہے، تب اس کا قتل کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فتبینوا، تم تبین یعنی تحقیق کر لو. ہاں، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے باوجود اس کو قتل کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم تحقیق کر لو. کیا مطلب ہے اللہ کا یہ کہنا کہ تحقیق کر لو؟ تحقیق کر لو، اگر وہ قتل کے لائق ہے تب قتل کرنا، ورنہ نہیں کرنا. تحقیق کرنے کا مطلب یہی ہوا. ہاں، اسی طرح کہہ رہے ہیں، اسی طرح دوسری حدیث اور اس کے امثال جو ہم نے ذکر کیے وہ اس کے ہم معنی حدیث ہیں، اس میں اس کا بھی معاملہ یہی ہوگا کہ وَأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ التَّوْحِيدَ، جس نے توحید اور اسلام کو ظاہر کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اس سے رک جانا واجب ہے. ہاں، مگر یہ کہ جب ایسی چیز ثابت ہو جائے جو اسلام کے منافی ہے اور اس کی گردن کو جائز قرار دیتی ہے تو پھر اس کے لیے اس سے قتال کرنا جائز ہوگا. اس پر دلیل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ سے کہا اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کہ کیا تم نے اسے قتل کر دیا جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اس کے باوجود اس کے بعد بھی تم نے مار دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. میں هو الذی، جس ذات نے، بڑا پیارا آخری میں بات کہی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ کہی حضرت اسامہ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیسے مار دیا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو جان کو بچا لیا، جان مال کو، ورنہ جنگ.
آپ ہی نے خوارج کے بارے میں یہ کہا، خوارج کے بارے میں آپ ہی نے کہا کہ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، کہ وہ تم سے جہاں بھی ملے ان کو مار دینا. ہاں، لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کو پا جاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو پا جاؤں تو عاد کی طرح، یعنی مطلب نام و نشان مٹا دینے کی طرح ان کو قتل کر دوں گا. ہاں، یہ بخاری مسلم کی احادیث میں اس طرح کے جملے موجود ہیں. ہاں، مع کونہم، حالانکہ یہ خوارج لوگوں میں عبادت، تحلیل و تسبیح، قرات اور قرآن کی تلاوت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر تھے. خود حتیٰ کہ صحابہ کرام کے بارے سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے. ہاں، اور انہوں نے، یہ جو خارجی تھے خوارج، دین کس سے سیکھا تھا؟ صحابہ کرام سے سیکھا تھا. شیخ محمد عبد الوہاب کتنی مضبوط دلیل دے رہے ہیں کہ صحابہ سے دین سیکھا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان کے لا الہ الا اللہ نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، ان کی کثرت عبادت نے ان کو جو ہے نہیں بچایا. ہاں، اور نہ ہی ان کے اسلام کے دعوے نے، بلکہ چونکہ انہوں نے خروج اختیار کیا اور اسلام کی مخالفت کی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے پر مار دینے سے رک جانے کا حکم دیا، انہوں نے ہی کہا کہ خوارج ملے تو چھوڑنا نہیں، مار دینا. لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود ان کو مار دینا، کیونکہ ان کے پاس ایسی چیز پائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کو جان سے مارنا جائز ہوگا. وَكَذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قِتَالِ الْيَهُودِ، اسی طرح جو ہم نے بیان کیا یہود سے قتال کرنا، صحابہ کرام کا بنو حنیفہ سے قتال کرنا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو مستلق سے غزوہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، ان کے بارے میں کسی نے آ کے خبر دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ایسا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کی تیاری کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، کیونکہ خبر غلط تھی. چنانچہ جب ایک آدمی نے یہ خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے غزوے کا ارادہ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. آج ہمارے ہاں مسلمانوں میں عمومی طور سے اخبار ریڈیو والا تو تھا ہی معاملہ، اب سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے کہ ایک کوئی بات سنی یا کوئی میسج آیا تو بغیر تحقیق کیے ہوئے اس کو فارورڈ کر دیا. یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. ہاں، کبھی کبھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ نے آگے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم پر کسی لا علمی کی وجہ سے جو تم اس پر حلہ بول دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو تم نے کیا اس پر تم بعد میں شرمندہ اور ندامت والے ہو جاؤ. ہاں، وکان الرجل کاذبا علیہم، جو خبر لانے والا آدمی تھا انہوں نے بنو مستلق کے بارے میں غلط خبر دی تھی، اور اس غلط خبر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی. تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. چنانچہ فکل ھذا یدل، شیخ نے آخری جملہ کہا کہ یہ ساری دلیلیں بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد احادیث میں کیا ہیں. وہاں دیکھیے کہ وہ بھی مسلمان تھے، بنو مستلق کے لوگ یہاں استدلال کیا کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نماز روزہ سب کرتے تھے، لیکن خبر یہ ملی کہ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں. آپ نے جنگ کا ارادہ کر لیا کہ اسلام کی ایک بنیاد، ایک رکن کو رد کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں. تو یہ خبر غلط تھی، اس لیے ارادہ ترک کر دیا. لیکن پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی مسلمان مسلم مملکہ میں ایک چیز کو چھوڑے گا تو اس سے قتال جائز ہو جا رہا ہے، وہ ایک چیز کو رد کرے گا. چنانچہ یہ ساری باتیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ حدیثیں جس سے یہ لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھ لینے والے کی جان محفوظ ہو گئی، وہ مسلمان ہے، وہ کافر مشرک نہیں ہوگا، یہ صحیح استدلال ان کا نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ کسی نے کہا ہے تو اس کے تقاضوں پر پورا اترنا چاہیے. شیخ نے شرح میں بہت مختصر کہا، ان کا ایک حصہ صرف میں ذکر کروں جس سے پہلے کی بات کا اعادہ ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد الوہاب کا یہ جو پورا ہم نے ابھی آج پڑھا، یہ پورا مقطع ان ردود میں سے ہے، شبہات کے ازالے کے، جو ہمارے ان کے اپنے زمانے کے اور آج کے زمانے کے مشرکین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، شخصیات کو پوجتے ہیں. ہاں، تو محمد عبد الوہاب نے ان کے شبہات کو دور کرنے کے لیے جو ان کی دلیلیں ہیں اس کو شدت کے ساتھ رد کیا. وہ جو کہتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے تو اب وہ موحد ہو گیا، ان کی ایسی سمجھ ہے. ہاں، اور چاہے جو عمل کرے، چاہے قبر پر ماتھا ٹیکے، نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کے نام کی تعزیہ پرستی کرے،
وسیلہ بازی کرے دوسروں سے، اللہ کے علاوہ سے جو ہے جلب منفعت، دفع مضرت کا عقیدہ رکھ کے ان کو پکارے، استغاثہ کرے، ان کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا مانے، ہاں ایسی چیزیں اوثان قبروں سے، بتوں سے لو لگائے جو صرف اللہ رب العالمین کے اختیارات میں ہیں، بلکہ جو اولیاء، جن کو یہ اولیاء کا نام دیتے ہیں، ان بزرگوں کی قبروں پر جا کر اپنی حاجتیں پیش کرے اور ان سے امید رکھے، مرادیں پوری ہونے کی، مشکل کشائی کی امید رکھے۔ یہ ساری حرکتیں جو ہے پہلی جاہلیت کے طریقے میں سے ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عقیدہ رکھنے والوں سے قتال کیا اور ان کو اس بات کی دعوت دی کہ وہ الہ واحد کو پوجیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق نہیں ہے، وہی رحمان و رحیم ہے، اس کی عبادت کریں۔ لا الہ الا اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جتنے معبودیت کے جتنے مفہوم ہیں ان تمام کی نفی علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی غیر اللہ سے کی جائے۔ جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کسی اور سے دعا نہ کریں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی، امید، خوف جو اللہ سے رکھا جاتا ہے وہ کسی اور سے نہ رکھا جائے، تب آدمی توحید والا ہوگا، لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا تو کتنا بھی ورد کرتا رہے لا الہ الا اللہ کا، کسی اور سے حاجت روائی، مشکل کشائی کا عقیدہ رکھا تو وہ اور مشرکین مکہ ایک جیسے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے اس سلسلے میں جو جوابات دیے وہ قابل غور ہیں۔ حضرت موسیٰ سے ان کی قوم کا کہنا، صحابہ کرام کا مطالبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتال کرنا، مسیلمہ کذاب کے ماننے والوں کے ساتھ صحابہ کا رویہ، اسی طریقے سے جو منافقین کے ساتھ معاملات کا پیش کیا ہے، تو اس کا تذکرہ کر کے کہا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان مشرکین کے اس شبہ کے ازالے کے سلسلے میں جو جوابات دیے وہ بہت ہی شاندار اور مضبوط دلائل کی روشنی میں دیے قرآن و حدیث سے، جو اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے تو آسانی سے سمجھنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے توفیق سے ہی محروم ہے تو کوئی انسان کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین اور توحید کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔